السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں دیا، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، قتل کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ حقیقت میں زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم. حق تعالیٰ تو کریمی و رسول تو کریم. صد شکر کے استیم میانے تو کریم اور خدا اعظم بن بنے بے سر و سامہ مدی قبل دی مددی کعبہ امامتی من گدائم تو سلطان دو عالم استے شاہ شاہ مدی شاہ گدا مدی. درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی جل و کرم ممبیل وعلیم والکم وعلا علی سید وعلی وسلم. صلاة و سلام سیدی یا رسول اللہ الہی بحرمت جد رسول حسین صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار شہنشاہ ہندوستان، نائب رسول، عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کے شان میں جو مارک الاعلیٰ رباعی لکھی ہے آپ حضرات وہ سماعت فرما لیں. اور آج کی گفتگو کا عنوان یہیں سے شروع کیا جائے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا شعر پڑھا جائے. شاہ است حسین شہنشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. شاہ است حسین شہنشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. اجمل سلطان پوری نے اس کا ترجمہ کیا ہے. حسین شاہ ہیں، شاہوں کے بادشاہ حسین. حسین شاہ ہیں، شاہوں کے بادشاہ حسین. حسین دین ہیں اور دین کی پناہ حسین. سر دیا نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین. بجھی شفق تو ستاروں نے روشنی پائی. کسی کی موت کسی کی حیات ہوتی ہے. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، ہر ایک جسم نازنی شدہ ہوا کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. سبحان اللہ. تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ کا. درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم منبع العلم والعلم والکم وعلی آلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ. آج اس سلسلے کی یہ آخری محفل ہے. اللہ تعالیٰ یہ پیارا ہے محفل جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، 11 محفلوں کو قبول فرمائے. اور امام حسین کے صدقے اور طفیل میں اس میں ہر طرح سے جس طریقے سے بھی جس نے تعاون کیا ہو، چاہے اپنے آپ کو یہاں پیش کر کے حسین کے مجمع کی رونق بڑھایا ہو یا اپنا مال و زر پیش کیا ہو
یہاں کر کے محنت کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور امام حسین کے صدقے طفیل میں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی جب ادب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور جب بے ادبی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے ملتی ہے۔ جب کوئی ادب کرتا ہے، سلیمان عبد الملک ناصر، اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ سرکار خواب میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اگر آدمی کو سرکار خواب میں دکھ جائے۔ لیکن وہ بادشاہ کہنے لگا کہ سرکار خواب میں آئے، آنے کے بعد میری طرف بہت زیادہ ملتفت تھے، مطلب بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ والے کسی کو دیکھیں یا سرکار کسی کو دیکھیں، یا مجمع میں کوئی ایسی صورت ہو جس کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دیکھا جائے، توجہ کے ساتھ دیکھی جائے۔ تو سلطان عبد الملک ناصر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ میری طرف بہت ہی زیادہ توجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ توجہ کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو آدمی یہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہوا، تاکہ اس کام کو میں اور زیادہ کروں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کون سی عادت میرے اندر تجھے پسند ہے، تو بتا دے تو میں اس کو اور زیادہ کروں۔ تو یہ پوچھنا تو سب کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے اندر ایک عادت ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو جس قدر مارے تو بچہ ماں ہی سے چمٹتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، اور زیادہ ماں سے چمٹتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے جانب سے اگر تمہارے اوپر کچھ امتحان لیے گئے، تکلیف یا مصیبت ڈالی گئی، تو تم رب ہی کی طرف چپکے، رب سے بھاگے نہیں۔ یہی مومن کا انداز بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ بڑھے، نہ رب سے وہ بھاگے، بلکہ رب ہی کی طرف وہ چمٹے، رب ہی سے دعا مانگے، رب سے لگا رہے۔ تو سلیمان عبد الملک ناصر نے جب یہ خواب دیکھا کہ سرکار میری ہی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو گئے، وہ کس سے پوچھیں، اس لیے کہ خواب تو ختم ہو گیا، بیدار ہو گئے۔ خواب کی تعبیر بھی آپ نے اتنا محسوس کی کہ سرکار کو دیکھا تو حق دیکھا، قد رآنی فقد رأى الحق۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں، تحقیق کی مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کسی دوسرے کی تصویر تو بن سکتا ہے، میری صورت میں کبھی آ نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے، کس سے پوچھیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ سرکار امام حسن بصری، آپ جو ہے حضرت علی کے خلیفہ ہیں اور بہت زیادہ فیض یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ بتائیے میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، تو یہ کس وجہ سے سرکار نے میری طرف التفات زیادہ فرمایا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں وہ کام اور زیادہ کروں گا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے سرکار کی اولاد کے ساتھ کوئی بھلائی کیا، کوئی سرکار کی اولاد ہے اور ان کے ساتھ تم نے نیکی کیا، اسی لیے جب باپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو باپ ایک تک اسے دیکھتا رہتا کہ میرے بچے کے ساتھ کتنا یہ نوازش کر رہا ہے، تو باپ کی نگاہیں ادھر ادھر ہلتی نہیں، تو تم نے کسی آلے رسول کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے۔ تو سلطان عبد الملک ناصر نے کہا، ہاں میں جب بادشاہ ہوا تو بادشاہ ہونے کے بعد میں نے یزید کے خزانے سے اس سر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو صاف ستھرا کیا، اور اس کے بعد میں نے
سر کو 5 کپڑے کا کفن دیا، خوشبو میں بسایا، جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کیا۔ اب 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے امام زین العابدین نے مانگا تھا کہ سر مجھے دے دیجئے، حضرت زینب نے بھی چاہا تھا بھائی کا سر دے دیجئے، شہر بانو بھی نے چاہا تھا شوہر کا سر دے دیجئے، تو یہ سب لوگوں نے سر مانگا تھا اور سر لے جا کر کے مدینہ میں جنت البقیع کے پاس حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بازو میں دفن کیا گیا۔ اب یہ دوسری روایت یہ ہے نور الابصار کی کہ سرکار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا تو سلطان عبد الملک ناصر نے کہا میں نے امام حسین کا سر یزید کے خزانے سے جب بادشاہ ہوا نکلوا کر کے اس کو دھلوایا، کافور میں بسایا، خوشبو سے معطر کیا، مشک اس کے اندر میں نے بھرا اور 5 کپڑے کا میں نے کفن دیا۔ جنازہ کی نماز تو 3 ہی دن ہے، لیکن اس نے ایک عقیدتاً جو ہے وہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں نے اسے لے جا کر کے دفن کروایا۔ تو ہو سکتا ہے امام حسین کا سر وہاں رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے آل کے سر کو انہوں نے امام حسین کا سر سمجھا ہو، اس لیے کہ اور بھی تو شہید تھے، اور بھی لوگوں کا تو سر لے کے گئے تھے۔ 23 لوگوں کا سر کو لے کر کے یزید کے پاس لے جایا گیا تھا۔ حضرت عباس کا سر تھا، حسن مجتبیٰ کا سر تھا، علی اکبر کا سر تھا، تو کتنے سر گئے تھے، تو ہو سکتا اس میں کسی کا سر رہا ہو۔ بہرحال انہوں نے جس سر کو بھی یہ تصور کر لیا یہی امام حسین کا سر ہے یا کسی کا بھی سر ہو، انہوں نے کیا تو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اسے دفن کروایا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے شک یہی بات ہے کہ سرکار تمہیں خواب میں تمہاری طرف دیکھ رہے تھے اور تمہاری طرف متوجہ تھے۔ تو پتا چلا کہ حضرت امام حسین کے سر کی تعظیم کرنا یا عقیدتاً جو بھی سر رہا انہوں نے تعظیم کیا، یہ سرکار کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ سرکار نے اسے جو ہے دیکھا اور پیار کی نگاہوں سے دیکھا۔ اب آئیے نور الابصار کی ایک حکایت اور بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو سلیمان اعمش تابعی کوفی، ان کا بیان ہے ابو سلیمان اعمش تابعی کوفی کا کہ میں حج کرنے گیا تو میں نے حج میں دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے، اور یہ پہلے ہی جلد میں صفحہ شاید 152 میں ہے، تو وہ چمٹا ہوا تھا غلاف پکڑ کر کے، اور چمٹنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ تو حضرت ابو سلیمان اعمش تابعی کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں پہلا چکر میں نے پورا کیا تو دیکھا کعبے کا پردہ پکڑ کے یہی کہہ رہا۔ اس زمانے میں اجازت تھی کعبے کا پردہ پکڑ کر کے آپ دعا مانگیں، سر پہ رکھیں، چہرے سے لگائیں، چومیں، اس زمانے میں اجازت تھی۔ کہا دوسرا چکر آیا تو دیکھا یہی کہہ رہا ہے، تیسرا چکر آیا تو یہی کہہ رہا ہے۔ 7 چکروں میں نے یہی دیکھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے وہ انسان چمٹا ہوا ہے اور یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مجھے معاف فرما دے اور میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابو سلیمان اعمش تابعی رحمۃ اللہ کوفی مکی رحمۃ اللہ کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا اس جگہ ایسی رحمت سے ناامیدی کی بات کرنا انتہائی غلط ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسی جگہ آ گئے اور کعبے کا پردہ پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد یہاں آ کر کے تم اس طرح سے دعا کہتے ہو اللہ تمہیں مجھے معاف نہیں کرے گا میں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا جرم ہی ایسا ہے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے نام بتا ابو سلیمان اعمش کوفی
تو وہ بزرگ مشہور تھے، تو کہا میرا جرم ہی اتنا ہے. تو اس نے کہا، آپ نے پوچھا کیا تیرا جرم زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ کہا ہاں، میرا جرم جو ہے زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے. اب کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو آپ نے کہا تیرا جرم کیا ہے بتا، جس کو تو کہہ رہا زمین و آسمان سے بڑھ کے ہے. کہا کہ میں حضرت امام حسین کے سر کو جو 500 پہرے دار متعین ہوئے تھے اسی میں بھی تھا، آپ کے سروں کا پہرا دے رہا تھا. یہاں تک کہ رات کے وقت یزید نے تاکہ سر کوئی لے کے بھاگ نہ جائے تو کہا وہ سر میرے خوابگاہ میں لا کے رکھ دو. تو ہم نے وہ سر لے جا کر کے یزید کے سرانے ایک تشت میں ایک چیز پر رکھ دیا تاکہ وہ اس کے سرانے رہے. کہتے ہیں آدھی رات کے وقت میں اس سر سے جو روشنی نکلی ہے آسمان تک جو گئی اور آسمان سے روشنی زمین تک آتی رہی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ نور کا ایک کھمبا بنا دیا گیا ہو آسمان کا. تو یزید کی بیوی نے کہا یزید سے، اے یزید تم دیکھ رہے ہو یہ کھمبا، یہ مینار نور جو آسمان سے سر تک ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، سویا نہیں ہوں، تو سو جا اور کسی سے یہ بات کہنا نہیں. تو اس نے کہا اگر یہ محل میں رہے گا تو پھر کوئی نہ کوئی بات نہ ہو جائے گی. پھر بلایا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ. باہر ایک خیمہ لگوایا محل کے اور کہا اسی خیمے کے اندر اس سر کو رکھو اور 500 لوگوں کو پہرا دینے لگا. کہتے ہیں میں نے کھانا کھانے کی چھٹی لی، واپس آیا تو آدھی رات ہو گئی تھی، میں پہرا دے رہا تھا. میں نے دیکھا ایک بادل پورے گڑگڑاہٹ کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا، اس سے بجلیاں چمک رہی ہیں، پوری عجیب آواز پیدا ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ 2 فرشتے اترے، انہوں نے ایک کرسی لگا دی اور اس کے بعد پکارا اے آدم صفی اللہ تشریف لائیے. اور ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور لانے کے بعد سر کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا اے نبی کے نواسے حسین، آپ کے قاتل جہنمی ہیں، آپ صبر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں سے ملا دیا اور پاک جماعتوں میں شامل فرما لیا. فرماتے ہیں پھر دوسرا بادل آیا، میں نے دیکھا اس میں گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، اس سے بھی کرسی نیچے اتاری گئی. میں نے دیکھا کہ آواز آئی یہ نوح نجی اللہ تشریف لا رہے ہیں. نور افسار کے اس جلد اول 152 فرماتے ہیں کہ تیسرا بادل آیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے. تو پھر تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نور کا آسمان ہی نیچے اتر گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے. ان کے ساتھ کرسیوں میں حسن مجتبیٰ تھے، علی مرتضیٰ تھے، فاطمہ الزہرا تھی. سارے آ کر کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک بعد دیگرے تمام انبیاء کرام آتے رہے اور سرکار سے تسلی آمیز بات کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے نے جو امتحان دیا ہے سارے نبی اس پر عش کر رہے ہیں اور سارے نبی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج تک بنی آدم میں کوئی ایسا ثابت پیدا نہ ہوا. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زمین کا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم انہیں دھسا دیں. آسمان کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں تو آسمان لا کر کے ٹکڑا گرا دیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں. پانی کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں تو ایسا سیلاب لا دیں تاکہ یہ سب ختم ہو جائیں. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا ایک فرشتے سے یہ جو پہرے دار ان کو ختم کرو. یہاں تک کہ ایسی بجلی چمکی کہ 500 جو پہرے دار تھے چل کر کے راکھ ہوئے، میری طرف وہ آ رہے تھے. میں دوڑ کے گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو القاسم مجھے بچا لیجئے، میں آپ کا امتی ہوں.
تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو، اللہ اس کی بخشش نہ کرے، اس کی ہڈیوں کو جہنم میں جلائے، اور سرکار نے مجھے آؤندھا گرا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور وہ منظر نہیں دیکھا، تب سے میں نے سمجھ لیا مجھے بخشا نہیں جائے گا، جس کے بارے میں سرکار کہہ دے نہ بخشا جائے گا، کر کے میں خانہ کعبہ میں جو ہے آ کر کے گلاف پکڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں بخشا جائے گا۔ ابو سلیمان اعمش کوفی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا میرے نگاہوں سے، ایسا نہ ہو تیرے بدعمالیوں کی سزا ہم تک پہنچ جائے۔ مسلم بن عقبہ جس بدتمیز کو یزید نے میدان کربلا کے بعد جب خبر آئی تو مکہ مدینے والوں نے انکار کر دیا اور کہا ایسے فاسق و فاجر کو اپنا حاکم ماننا، اپنا خلیفہ تسلیم کرنا گویا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ یزید شارب ہے، بہن اور ماں سے نکاح کرنے کا جواز اس نے ڈھونڈ رکھا ہے، نماز کا تارک ہے، ایسے کو ہم نہیں مانتے اپنا خلیفہ، نہ امیر المومنین اور نہ عذاب کو ہم دعوت دیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے مکے مدینے والوں نے انکار کیا۔ یزید کو جب معلوم ہوا اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی، اب حجاز اگر خلاف ہو گیا کل پھر کوفہ خلاف ہوگا، بصرہ خلاف ہو گیا، مکہ مدینہ خلاف ہو گیا تو پھر وہ دوسرا کون بچے گا؟ تو مسلم بن عقبہ کو اس نے فوج دے کر کے مدینہ میں بھیجا۔ تو وہی جرم نہیں ہے، اب جرم سنیے۔ مدینے میں آنے کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں اور صرف صحابی نہیں جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار نے فرمایا میرے کسی صحابی کو کسی نے ایذا دیا، کسی نے پریشان کیا، کسی نے تکلیف دی تو اس نے گویا مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچا مارنا تو اور بات ہے، اس کو نیزہ تلوار مارنا تو اور بات ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اتنی نوچی کہ پورے داڑھی کے بال ختم ہو گئے۔ اب داڑھی آدمی کب نوچتا ہے؟ جب ذلت کرتا ہے کسی کو، تبھی تو داڑھی کے اوپر ہاتھ جاتا ہے، داڑھی پکڑ کر کے نوچتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کتنی روایتیں مشہور ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حدیثیں مشہور ہیں، اتنا کھینچا کہ داڑھی پوری کی پوری صاف ہو گئی، ایک بال نہیں رہے۔ حضرت سعید بن مسیب جو جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو اتنا زیادہ تکلیف دیا اور قتل کرنے گئے تو آپ نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ مسلم بن عقبہ نے کہا یہ دیوانہ ہے، پاگل اسے چھوڑ دو۔ آپ فرماتے ہیں 3 دن رات مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، وہاں انہوں نے پیشاب کیا، غلاظت کیا۔ 3 دن رات تک میں مسجد نبی میں نماز نہیں ہوتی رہی، میں سرکار کے مزار انور کے پاس جاتا تھا، اذان اور تکبیر کی آواز وہاں سنتا تھا اور اسی پر اقتدا کر کے میں نماز پڑھتا۔ تو مسجد میں کوئی مسلمان گھوڑے باندھے گا؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو صاف ستھرا کرے اسے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے فوجیوں کا اعلان کر دیا کہ مدینہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ 1000 جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا 1000 ایسے حمل ٹھہر گئے۔ حمل تو سال آدمی رہتا نہیں ٹھہرتا ہے، کتنی مرتبہ انہوں نے بدکاریاں کیا ہوگا۔ 1000 ایسے بچے پیدا ہوئے جو ناجائز بغیر نکاح کے بچے پیدا ہوئے۔
کسی کی حرمت صحیح نہیں رہی، پورا مدینہ تباہ و برباد رکھ کے کر دیا اس نے۔ اسی میں ایک ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ ایک عورت ہے، نام یاد رکھیے گا، ام یزید۔ یہ دوسرے کئی لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے، اسی واقعے کے بعد سے لوگوں نے اپنے بچے کا نام یزید رکھنا ہی بند کر دیا، ورنہ اس زمانے میں اس سے پہلے بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے۔ تو عبداللہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی جن کو ام یزید کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ کے بچے سے مسلم بن عقیل عقبہ نے کہا کہ اس کو ہماری بیعت کرو، تو اس نے یہ کہا کہ ہم بیعت کرتے ہیں عبادت اور طاعت پر، جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اور صحیح کاموں کا تم حکم دو گے تو ہم بیعت کریں گے، اور اگر معصیت کا تم نے حکم دیا، گناہ کا تم نے حکم دیا تو ہم تیری بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بات پر اس نے چھڑی نکالی مارنے کے لیے۔ اماں ماں ہوتی ہے، بچہ بھی نوجوان تھا، 17-18 سال کا، آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے کو مجھے دے دو، تو اس نے اس کا سر قلم کیا اور سر قلم کرنے کے بعد سر اس کے ہاتھ میں ماں کے دے دیا۔ یہ لو تمہارے بچوں کو، یہ بھی میری رحم دلی ہے، میں دے رہا ہوں۔ ماں نے بچے کے کو تو لے لیا، وہی قسم کھائی کہ جب تک میں تیری لاش کو انگار میں نہیں جلاؤں گی، میں اللہ تعالیٰ سے منت مانتی ہوں، جب تک میں جلا نہیں دوں گی تیری لاش کو انگار میں، تب تک مجھے تسلی نہیں ہو۔ فرماتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ جب مدینہ سے مکے کی طرف پھر بڑھنے لگا، یہاں تو ہو گیا اس کے ظلم کا راج، یہ بیمار پڑا، راستے میں فالج ماری، حسین بن نمیر کو اس نے اپنی جگہ پہ قائم مقام بنا کر کے مکے کی طرف بھیج دیا عبداللہ ابن زبیر سے لڑائی کرنے کے لیے، اور راستے میں یہ مر گیا، قبر کھود کر کے لوگوں نے دفن کیا۔ ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ کو معلوم ہوا، اس نے کئی آدمیوں کو لیا کرائے سے، کہا چلو میں نے قسم کھائی ہے مسلم بن عقبہ کی لاش کو میں انگار میں جلاؤں۔ اس نے کئی آدمیوں کو طے کیا، وہ آدمی آئے، آنے کے بعد گئے قبر کھودی، تو جب قبر کھودا تو دیکھا اس کے گلے میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، اور سانپ اس کے ناک کی ہڈیوں کو چوس رہا ہے، کھا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس پر تو عذاب متعین کر دیا ہے، اب اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہے؟ اے ام یزید آپ واپس چلیے۔ کہا نہیں، میں نے منت مانی ہے تو میں ضرور اپنی منت کو پوری کروں۔ یہاں تک ان لوگوں نے پاؤں کی طرف جب کھودا تو دیکھا کہ دونوں پاؤں کے پاس بھی سانپ وہاں بھی بیٹھ کر کے ہڈیاں چبا رہا ہوں۔ کہا ام یزید دیکھ رہے ہو، سر کی طرف سانپ ہے، پاؤں کی طرف سانپ ہے، ہڈیوں کو کھا رہا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا؟ اس نے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ تعالیٰ میں نے منت مانی ہے، اگر واقعی میرے منت ماننا تیری رضا کا سبب ہے، تو اس پر راضی ہے تو اس کو سانپ کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ میں اپنی منت پوری کر سکوں۔ اس کے بعد اس نے چھوٹی سی لکڑی لی، سانپوں کے دونگوں پہ مارا، سانپ چلے گئے، مسلم بن عقبہ کی لاش کو لا کر کے پھر اس نے انگار جلا کر کے جلایا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جو ان لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اب ان لوگوں کا کیا عالم ہے۔ حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ حمزہ بن عرت امام حسین کے مزار مبارک پر گئے، اور جانے کے بعد آپ نے وہاں دیکھا اللہ تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیا،
تو دیکھا کہ حسین کی قبر پر سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں حاضر ہیں اور نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں غنیت الطالبین میں کہ حمزہ بن عرس نے سرکار کو اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دونوں کو حسین کے قبر پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے 70,000 فرشتے متعین فرمائے ہیں جو امام حسین کے مزار مبارک پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین کی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد بچی تھی امام زین العابدین، یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی ہے۔ کہا کون سے علی؟ تو کہا کہ علی یا حسین کے بیٹے ہیں۔ کہا ان کے بیٹوں کو ذبح نہیں کیا؟ کہا وہ علی اصغر شہید ہوئے تھے، علی اکبر شہید ہو گئے، یہ علی اوسط ہے یعنی امام زین العابدین۔ مارنا چاہا، حضرت زینب نے اپنے سینے میں چھپا لیا، گود میں لے لیا۔ یہی ایک تو نسل بچی ہوئی ہے، اس پر نہیں ترس کھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو کسی کو متعین کرو، ان عورتوں کو کس کے حوالے کرو گے کہ مدینہ منورہ ان عورتوں کو لے کر کے جائیں؟ فرماتے ہیں اس نے تو انہیں چھوڑ دیا۔ اب امام زین العابدین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی نسل میں برکتیں عطا فرمائی کہ کوئی ملک، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا نہیں باقی بچا جہاں کہ آپ کی اولادیں نہ ہوں۔ اور حالت یہ ہوئی کہ یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا معاویہ۔ یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو تخت پر بیٹھا دیا۔ اے معاویہ اب تو نظام دے، تو تخت و تاج سنبھال۔ اور معاویہ تخت پہ بیٹھا، فوراً اٹھ کر کے اندر چلا گیا، درباریوں سے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جس تخت کی بنیاد امام حسین کے خون سے رکھی گئی ہو، اہل بیت کے خون اور ان کو قتل کر کے اور ان کو شہید کر کے جس حکومت کو بنایا گیا ہو، ایسی حکومت میں نہیں چاہتا۔ تو کہا کسی کو متعین کر دو۔ کہا وہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے عمر کو متعین کر دیا، میرے سامنے کوئی عمر نظر نہیں آتا، اس لیے تم لوگ خود ہی فیصلہ کر لو، جس کو چاہو اس کو تم اپنا امیر بنا لو۔ یہ کہہ کر کے جو کمرے میں گیا تو 40 دن کے بعد اس کی لاش باہر آتی، پھر کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ کیا قدرت کا انتظام ہے! یزید نے سب کچھ تو اولاد ہی کے لیے تو آدمی کرتا ہے، میری اولاد حکومت کرے گی، میری اولاد پہ تخت و تاج ہے، میری اولاد کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ یہاں تو خود بھی ختم ہوا تڑپ تڑپ کر کے، اور کیفیت یہ ہوئی کہ اولاد نے بھی اسے ٹھوکر مار کر کے وہ اولاد بھی چلی گئی۔ وہ خولی بن یزید جو امام حسین کا سر لے کر کے آیا، لے کے آنے کے بعد جب مختار کے کارندے آئے اور سپاہی آئے تو یہ ایک کھانچی رکھی تھی اور بھی اسی میں چھپا ہوا تھا۔ عورت سے کہا بتانا نہیں، تو اس نے اشارہ کر دیا اسی کے نیچے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہاں پکڑا گیا، پکڑ کے لے جایا گیا، اسے مارا گیا، اور عورت اپنے بال بچوں کو لے کر کے جو خولی بن یزید سے گئی ہے
تو پھر خولی کبھی وہ تو مار دیا گیا، لیکن وہ بھی اس کا بھی نام و نشان کہاں گئی؟ خولی کا کوئی بھی چیز اس کو کام نہ آیا۔ آدمی اسی لیے تو کرتا ہے، اب وہ بھی کام نہیں آئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پاس حدیث مصطفیٰ کا درس لینے ایک انسان آتا تھا، لیکن اس کے سانسوں سے ایسی بدبو آتی تھی کہ دوسرے لوگ پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دوسرے شاگردوں نے کہا اے حسن بصری، اس کے سانس سے اتنی بدبو آتی ہے، آپ پوچھئے تو صحیح کیا وجہ ہے، کون سی بیماری، علاج کیوں نہیں کرواتا؟ تو آپ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، کہا میں کیا بتاؤں، جو نہر فرات کے کنارے جو پہرے دار تھے، انہی پہرے داروں میں 500 میں میں بھی تھا۔ پانی نہیں پینے دیں گے، میں حکومت کا ملازم تھا، تنخواہ دار تھا، میں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا لیکن ساتھ میں تھا۔ واقعات کربلا ختم ہو گئے، ایک رات میں نے دیکھا کہ محشر قائم ہے، سارے محشری پریشان حال ہیں، سرکار کے پاس میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی پلا دیجئے۔ سرکار آئے، آنے کے بعد کہا اے علی نے پانی پلا دو۔ یہ حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی نے پانی نہیں دیا۔ دوبارہ پھر سرکار کے پاس گیا، جب تیسری مرتبہ گیا تو سرکار نے کہا علی پانی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں پانی کیسے دوں، یہ تو نہر فرات کے پہرے داروں میں سے تھا، میرے اہل بغال پر انہوں نے تو بند کر دیا تھا پانی۔ سرکار نے فرمایا اسے لا کے ڈابر پلا دو، اور کہا پھر ایک کالی سی چیز حضرت علی نے لا کے پلایا، میں بیدار ہوا تو دیکھا میرا کلیجہ سڑ گیا ہے، اور جو سانسوں سے بدبو آتی ہے وہ سڑی ہوئی کلیجے کی۔ آپ نے منع فرمایا آج کے بعد سے تو میرے درس میں مت بیٹھنا، ایسے لوگوں کو میں نہیں پڑھانا چاہتا جن لوگوں کی وجہ سے ایسی کیفیت پیدا ہو کہ سانسوں میں بدبو پیدا ہو جائے۔ تو یہ ان لوگوں کی حال ہے جن لوگوں نے دشمنی کیا، یہاں تک کہ وہ گھر گیا، اسی دن آگ لگی، اور آگ لگنے کے بعد وہ جل کے ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں دوپہر کے وقت سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا سرکار کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں سرکار ایک شیشے کا جام لیے ہوئے ہیں جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی کیفیت اور یہ خون کس کا ہے؟ کہا امام حسین میدان کربلا میں ان کے اہل بیت اور دوسرے لوگ جو شہید ہو گئے، ایک ایک خون کو میں جمع کر رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے وہ دن نوٹ کر لیا، یہاں تک کہ 23 دن کے بعد جب خبر آئی تو پتا چلا کہ امام حسین میدان کربلا میں اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت ابو الحسن تمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں امام حسین کے مزار مبارک پر میں جاتا تھا، عرض کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ فرماتے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا ابو الحسن، اے ابو الحسن تم پر بھی سلام ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا، میں نے سلام کیا تو جواب نہیں ملا، اور جب جواب نہیں ملا تو پھر دوسرے دن جب گیا اور میں مایوس ہو گیا تھا کہ اب کیا جواب نہیں آئے گا، لیکن جب سلام کیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ تو پھر جواب آیا وعلیکم السلام یا ابو الحسن۔ تو میں نے پوچھا کہ اے امام حسین میں نے کل بھی سلام کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہا میں اپنے نانا جان کے پاس تھا، باتوں میں ایسا مشغول تھا میں نے تمہاری طرف توجہ نہیں کی، میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں کیا۔
تو جو لوگ امام حسین کے ساتھ جنہوں نے موافقت کی، عزت کی، قدر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اونچا رتبہ عطا فرمایا. اور جن لوگوں نے امام حسین کے ساتھ کسی بھی طرح سے کیا ہو، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کوئی ایسا آدمی سال بھر کے اندر ایسا نہیں بچا جو حضرت امام حسین کی پیاس کو دیکھ کے خوش ہوا اور پیاسا دنیا سے گیا، جو آپ کی حالت کو دیکھ کے خوش ہوا، اس کے آنکھوں میں لوہے کی سلائی پھرائی گئی، وہ اندھا ہوا. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ چیچک کا مرد ہوا اور چیچک کے مرد کے اوپر 1,00,000 لوگ جو ہے ان کی اولادیں جو کوفہ میں گئے تھے ان کے بچے اندھے ہوئے. کسی نے سرکار کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اتنا پریشان ہیں، آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں. سرکار نے فرمایا انہوں نے میرے حسین کو شہید کیا بھوکا پیاسا، اس لیے انہیں اب ہر سزا ملنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں سے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جو اس میں شریک ہوا ہو، کسی طرح سے مدد کیا ہو، کسی طریقے سے وہ کیا ہو تو سب تباہ و برباد ہو گئے. اور امام حسین کے ساتھی جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کی نسلیں بڑھی، فروغ ہوئی. سرکار نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرنا یہ آبادی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے کے جاتا ہے. فرشتے اس کے قبر پر میلہ لگاتے ہیں. دنیا میں بڑی سی تکلیفیں آئی ہیں لیکن آپ تکلیفوں کا تقابل کیجیے. کس کی تکلیف سب سے بڑی ہوتی ہے؟ چند لمحوں میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. پہلی مصیبت سیدنا آدم علیہ السلام کو آئی. خواب میں تھے، دیکھا آپ کا بیٹا حابیل خون میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کو پکار رہا ہے. ابا حضور فریاد کو پہنچیے، قابیل نے مجھے مار ڈالا ہے، میرے سر پہ پتھر ٹکرا دیا ہے، میں شہید ہو چکا ہوں. آپ عرفات میں آئے تھے، حج کرنے آئے تھے، بیدار ہوئے تو جبریل امین بازو میں تھے. کہا اے جبریل میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، میرا بیٹا حابیل جو ہے مجھے پکار رہا ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، کیا کیفیت ہے؟ جبریل نے کہا کہ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بیٹے عطا فرمائے. آپ نے کہا کہ اے جبریل مجھے دکھا دو میرے بیٹے کی لاش کو. تو اس نے تو پتھر وغیرہ سے دفن کر دیا تھا. جبریل امین نے لا کر کے دکھایا، آپ نے لاش کو نکالا، منہ کو منہ پہ ملتے تھے، ہائے بیٹا کہہ کے آدم علیہ السلام تڑپتے تھے. جبریل امین ان کو تسلی دیتے تھے. آئیے سرکار کے بارگاہ میں. جبریل امین آئے دہیہ کلبی کے صورت میں. دہیہ کلبی کی صورت میں جبریل کیوں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ دہیہ کلبی جب دیہات سے آتے تھے تو حسن اور حسین کے لیے کچھ نہ کچھ کھیت کا تحفہ لے کے آتے. انگور ہو گیا تو انگور کا تحفہ لے کے آ گئے، انار ہو گئے تو انار کے تحفے لے کر کے آئے، کچھ نہیں تو کھجوری لے کر کے آئے. تو بغیر تحفے کے کبھی نہیں آتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عادت کو اتنا پسند فرمایا کہ جبریل امین نے جب صورت بدل کر کے آنا چاہا تو وہی صورت پسند آئی جو دہیہ کلبی کی صورت. اکثر اسی صورت میں جبریل امین آتے تھے. تو جبریل امین دہیہ کلبی کی صورت میں آئے تو امام حسین جا کے گود میں بیٹھ گئے، گریبان میں ہاتھ ڈالنے لگے. تو سرکار نے انہیں کھینچنا چاہا، جبریل نے روکنا چاہا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں بھی تو رہنے دیجئے. کہا آپ کے گود میں اے جبریل تمہیں پہچانتے نہیں ہیں, تمہارے رتبے کو نہیں جانتے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ایسا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کو جھپکی آ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و حسین اس سے پہلے کی روح ہیں, مجھے حکم دیا ہے جا کے ان کا جھولا جھولاؤں, ان کا دل بہلاؤں, تو میں تو ان کا خادم ہوں, آپ بتائیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں. کہا تم جن کی صورت میں آتے ہو وہ دہیا کلبی, وہ جب بھی اپنے گاؤں سے آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے تحفہ لے کے آتے. جبریل امین نے جنت سے انگور لائے اور لانے کے بعد ان کے حوالے کر دیے, وہ کھاتے کھاتے اٹھ کے چلے گئے. پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں. اسے چومتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا جہاں آپ نے بوسا دیا ہے اسی بوسا دینے کی جگہ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے امتی وہاں تلوار چلائیں, سر کو جدا کریں گے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے سامنے ایسا کریں گے, کہا آپ نہیں ہوں گے. کہا صدیق تو ہوں گے, وہ روک لیں گے. کہا صدیق بھی نہیں ہوں گے. کہا عمر تو ہوں گے. کہا عمر بھی نہیں ہوں گے. کہا علی تو ہوں گے. کہا علی بھی نہیں ہوں گے. کہا تو پھر میرے حسین کا دلاسا دینے والا کون ہوگا؟ کہا زمین و آسمان ان پر خون کے آنسو ہوئے, ان پر فرشتے ان کی ماتم پرسی کریں گے, جنات ان کا نوحہ بیان کریں گے. اور واقعی امام حسین کو چاہنے والوں نے کیسا چاہا. حضرت زینب کے شوہر جب آپ گھر آئیں تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے والے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد عورتیں ایک دوسرے کو تسلی دینے لگی, حضرت زینب سے واقعات پوچھنے لگی. اسی میں حضرت عبداللہ ابن جعفر کا ایک غلام تھا, ابو صلاح اس کا نام تھا. اس بدتمیز نے اتنا کہہ دیا کہ یہ ساری مصیبت حسین کی وجہ سے آئی ہے, حسین کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ اولو محمد شہید ہوئے, عبداللہ ابن جعفر کے بچے شہید ہوئے. تو عبداللہ ابن جعفر تو خوش ہونا چاہیے. آپ نے جوتا نکالا, کائے بزاد کے بچے تو کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کی وجہ سے میرے بچے مارے گئے اور کھینچ کر کے مارا. کہا کہ میں تو وہاں نہیں تھا, اگر میں ہوتا تو حسین سے پہلے میں ان پر قربان ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے عین محمد کو حسین پہ قربان کر دیا. کون ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب آدمی کو غم ہونا چاہیے. دو بچے گئے ہیں لیکن آپ نے خالی اتنا کہہ دیا کہ حسین کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. غلام کو جوتا کھینچ کر کے مارا, بس ذات کہا اور کہا میں ہوتا تو میں بھی قربان ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچوں کا نذرانہ حسین کے لیے قبول کیا. یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو ان کے خاص ہیں, جن کے گھر والے شہید ہوئے تھے. ان کو غم نہیں تھا, خوشی تھی, حسین کو انہوں نے قربانی پیش کی. تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اس وقت کوئی نہیں رہے گا. تو کہا یا رسول اللہ, سرکار نے فرمایا اے جبریل کون ان کو دلاسا دے گا؟ کہا زمین و آسمان, جنات, فرشتے سب ان کو تسلی کریں گے. اب بھلا بتائیے, ایک چیز ہے واقعہ آدم علیہ السلام کا ہو گیا, ایک سرکار کا بھی ہونے والا. واقعہ ہونے کے بعد جو ہو جاتا آدمی صبر کر لیتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے. یہاں بیداری کی بات ہے, جب حسین آئیں گے 8-9 سال تک سرکار کے سامنے رہے, جب بھی دیکھے ہوں گے سرکار پہ کیا غم نہ ہوا ہوگا, یہاں کیا آپ کا آنسو نہ گرا ہوگا. یہی بات تھی, جب امام حسین کو آپ دیکھتے تھے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے.
حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کشتی عطا فرما دی اور کہا نوح جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا گیا۔ سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کا مثل سفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے لوگوں، اگر جیسے نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو آنے کے بعد جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ کشتی چھوٹی دکھتی ہے، پہاڑ بڑے دکھتے ہیں، درخت اونچے دکھتے ہیں، لیکن کشتی چھوٹی ہونے کے بعد اس میں لوگ بچ جاتے ہیں۔ بڑے پہاڑ مت دیکھو۔ اسی طریقے سے اہل بیت میں جو لگ گیا وہ پار ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ اور برباد ہو گیا۔ اسی لیے اہل بیت سے جن لوگوں نے دشمنی کی، تباہ و بربادی کے سوا انہیں کچھ نہ ملا۔ لیکن فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی تو جودی پہاڑ پہ ٹھہری، سرکار کی کشتی میرے اہل بیت میرے کشتی کی طرح سے ہے، تو یہ تو کشتی تو میدان کربلا میں ڈوب گئی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ آدم اور شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو فتح عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام کے سامنے باطل تھے، نوح کو بچایا گیا، باطلوں کو ڈبا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود تھا، نمرود کو تباہ برباد کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام بچا لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ قارون کو دھسا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ ابو جہل اور سرکار، ابو جہل کو بدر کے میدان میں تباہ برباد کر دیا گیا، سرکار کو بچا لیا گیا۔ یہاں تک کہ میدان کربلا میں تو حسین خود شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ حسین ہے جس نے فتح اور شکست کا نقشہ بدل دیا۔ آج تک یہ تھا کہ فاتح اسے کہتے ہیں جو اپنی جان محفوظ کر لے جائے۔ حسین نے یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں، اپنی جان قربان کرنے والا بھی فاتح ہوتا ہے۔ اگلی امتوں میں نبیوں کو تو بچایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا گیا، نمرود کو تباہ برباد کر دیا گیا، فرعون کو ڈبو دیا گیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، لیکن ان کا دین جو ہے اٹھا لیا گیا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بچانا تھا تو حسین کی قربانی دے دی، اس لیے کہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے سرکار غریب نواز نے فرمایا دین است و دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے اور دین کے مددگار بھی ہے۔ قیامت تک جب تک اسلام کا نام رہے گا، حسین کا نام رہے گا۔ پھر آج تک کسی کی ماں نے نہیں جنا کہ دوبارہ پھر کوئی یزید پیدا ہوتا۔ کتنی مرتبہ کیا کیا ہوا؟ اندرا گاندھی جی کے زمانے میں اس نے کہا بھئی عورت بھی طلاق دے دے، مسلمان چار شادی نہ کرے، قانون ہم الگ الگ کتنا بنائیں گے۔ کیا ہمت ہو سکی؟ مسلمانوں نے جب اسے للکارا تو حالت خراب ہو گئی، تلوار اٹھانے کی ضرورت ہم نہیں پڑی۔ آج کتنے جگہوں پر خالی مسلمان اگر تباہ ہیں تو آپس میں پھوٹ کی وجہ سے، اور جہاں متحد ہیں وہاں حکومت سے لڑتی ہے، پھر دنیا میں کوئی دوسرا یزید نہ پیدا ہو سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، ڈالے جانے کے بعد جب کنویں کے اندر وہ آئے تو بھائی یامین اس نے کہا اے بھائی کچھ وصیت کر دو۔ کہا میرے بھائی میں تنہا ہوں، کنویں میں ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں،
آپ نے کہا بھائی یہ وقت نہیں ہے آپ کی بھوک اور پیاس کرنے کا، کچھ ایسی باتیں کرو تاکہ میں جا کے دوسرے سے کہہ سکوں۔ کہا یوسف کنویں میں پڑا ہوا ہے، جا کر کے بیان کر دینا۔ امام حسین زین العابدین کو کلیجے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں بیٹے اب میں تجھے کچھ خاص چیزیں اپنی خلافت کے ساتھ منتقل کرتا ہوں، سرکار کے امتیوں تک ہمارا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا حسین قربان ہو چکا ہے تو میرے نانا کے امتیوں کو بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی ہوگی، بے وطن بھی ہوں گے، ان کے بچے بیمار بھی ہوں گے، ان کے بچوں کو موت بھی آئے گی، وہ بے سہارا بھی ہوں گے، ظالم کے نرغے میں بھی ہوں گے، ان کے اوپر سب آئے گا تو کہہ دینا کہ حسین کی زندگی کا واقعہ یاد کر لیں گے۔ اگر کوئی بے سہارا ہوگا تو کہہ دینا کہ حسین بھی بے سہارا میدان کربلا میں تھا۔ اگر کوئی بے وطن ہوگا مسافر تو کہہ دینا حسین کی بھی مسافرت یاد کر لے۔ اگر کسی کا بیٹا مارا جائے گا تو کہنا کہ علی اصغر علی اکبر کو یاد کر لے۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہوگا تو کہہ دینا علی اصغر کو یاد کر لے۔ اگر کوئی بھوکا ہوگا تو کہنا حسین کی بھوک یاد کر لے۔ اگر کوئی پیاسا ہوگا تو کہنا حسین کی پیاس یاد کر لے۔ کسی کے سامنے ظالم و جابر بادشاہ للکارتا ہوگا تو اس سے کہنا حسین کی شہادت کو بھی یاد کر لے۔ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حسین نے وہ حوصلہ دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی۔ واقعی کبھی بھوک میں تم بھوکے ہو حسین کی بھوک یاد کر لو، اللہ تمہاری بھوک کو دور فرما دے گا۔ تم پیاسے ہو حسین کی پیاس یاد کر لو، اللہ تمہاری پیاس دور فرما دے گا۔ تم مسافر ہو حسین کی مسافرت یاد کر لو، اللہ تمہاری مسافرت دور فرما دے گا۔ تمہاری تکلیفیں ہیں حسین کی تکلیفوں کو یاد کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ تو حسین نے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کو حوصلہ ملے گا، عزم ملے گا کہ جس کو نانا جان نے اپنے کلیجے سے لگا کر کے پروان چڑھایا، کندھے پہ سوار کرایا، زبان چسا چسا کے بڑا کیا، جسے نانا جان نے اتنا پیار کیا، اسے میدان کربلا میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہماری کیا تکلیف ہے؟ تو تمہیں حوصلہ ہوگا، اپنی تکلیف مصیبت چھوٹی پڑے گی، اس لیے ان لوگوں سے کہنا میری تکلیف یاد کرو۔ یعقوب علیہ السلام ایک بیٹا گم ہو گئے، گم ہونے کے بعد اتنا روئے، آنکھ سے آنسو گرا، بینائی چلی گئی، کالی پتلیوں پہ سفید پتلی آ گئی، رونے میں ایسا درد ہوا کہ آسمان کے ساتویں آسمان کے فرشتے اتر پڑے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یا رب میرے آہوں میں اتنا تو اثر ہو جائے، میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے۔ جب دل تڑپتا ہے تو عرش اعظم ہلتا ہے۔ فرشتوں کو خبر ہوئی، آئے یعقوب آپ اتنا مت روئیے، آپ کے رونے سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو اور دنیا تباہ و برباد کر دی جائے، نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے تھے کیا کروں، میرا یوسف مجھ سے گم ہو گیا ہے، وہ پیاری تصویر آنکھوں سے غائب ہو گئی ہے، میرا یوسف نہیں دکھ رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی 11 بیٹے دیے، ایک بیٹا سامنے مارا نہیں گیا،
قتل نہیں کیا گیا، گم ہوا ہے، اب آپ اتنا رو رہے، کہا مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ امام زین العابدین جا رہے ہیں، ایک کسائی لے کر کے بکری جا رہا، پکڑ لیا، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ذبح کرنے کے لیے، ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تو کھلا پلا دیا کہ وہ اسی ذبح کرنے جا رہے ہو۔ کہا یہ امام روز سے زیادہ کھلایا پلایا ہوں، روز سے زیادہ اسے آ دیا ہوں۔ آنسوؤں کی دھار نکلنے لگی، لوگ جمع ہو گئے، ایک ہی تو بچے ہیں، نشانی ہے، یہی کیفیت رہے گی، آپ بھی گزر گئے تو پھر نسل کیسے بڑھے گی؟ حسینی کیسے اس دنیا میں ترقی کریں گے؟ آپ نے فرمایا یعقوب کا ایک بیٹا تھا، گم ہو گیا تو اتنا روئے کہ مرے اعلیٰ کے فرشتے اتر پڑے، آنکھوں میں سفیدی آ گئی، میرا تو کنبا کا کنبا، خاندان کا خاندان میرے نگاہوں کے سامنے ڈبا دیا گیا، شہید کیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے، اور مجھے کہہ رہے ہو نہ روئے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تو روزے سے رہتے تھے، ہمارے دادا اگر پانی لایا جاتا تھا تو دیکھ کر کے رونے لگتے تھے، کہتے تھے یہی پانی کربلا والوں کو نہ ملا۔ کھانا لایا جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی تھی، کہتے تھے میرے گھر والوں نے یہ کھانا نہیں پایا، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ مدینہ سے باہر ایک باغ لگایا، اور لگانے کے بعد علی اوسط نے 500 درخت کھجور کے لگائے۔ ہم لوگ تسبیح بناتے ہیں نا گننے کے لیے، تو ہر درخت کے نیچے فرائض کے علاوہ اور واجبات اور سنتیں مؤکدہ کے علاوہ نوافل ہر درخت کے نیچے جا جا کر کے 2 رکعت پڑھتے۔ اس طریقے سے 1000 نوافل یہاں سے اسی درخت لگا دیے تھے، ہر درخت کے پاس وہ پڑھتے چلے جاتے تھے تاکہ گننے میں آسانی بھی ہو اور لوگوں سے کنارہ کش ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری کہ زین العابدین ان کا لقب ہی دے دیا گیا کہ عابدوں کی زینت ہے وہ امام زین العابدین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کا تذکرہ جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اور جس قدر کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قائم کرنے والے، منانے سجانے والے، ہر طرح سے تعاون کرنے والوں کو امام حسین کے صدقے میں شاد کام بامراد دونوں جہان میں کامیاب و کامرہ بنائے۔ اے قیصر کے ملوں والوں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہر و پھول کے گلشن بنائے تھے صحرا کو۔ جہاں مسلمان بہت زیادہ ہیں وہاں حسین کی محفل کرنا کچھ کمال کی بات نہیں ہے، واقعی ہمت تمہاری مانی جائے گی، تھوڑے ہو مختصر ہو پھر بھی یہ محفلیں قائم ہیں۔ اللہ تمہارے حوصلوں کو سلامت رکھے اور دن بدن اس میں اور ترقی در ترقی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ حوصلہ عطا فرمائے، غیب سے اپنے خزانوں سے مدد فرمائے، اور امام حسین کی اس محفل کو زیادہ زیادہ ترقی ہو۔ اور یہ تو ہم نے اپنے بساط کے اعتبار سے سجایا، ورنہ حسین کی محفل حسین کے اعتبار سے اور عالی شان ہونی چاہیے، لیکن سرکار امام حسین دربار عشق ہم نے سجایا ہے قمر، دربار عشق ہم نے سجایا ہے قمر، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آ کر کے قیصر مل پر آپ کے غلام آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، آج آخری محفل ہے، آپ نے دیکھ لیا تو ہماری محنت وصول ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔